بتاتا ہوں. یہ ایک نوجوان نے پوچھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو مزارات پر جاتے ہیں اس کا اشارہ ان کی طرف ہے، اولیاء اللہ کے مزارات. تو اشارہ ان کی طرف تو بیٹے تب مان لیں کہ اس زمانے میں بھی کوئی اولیاء اللہ کے مزارات تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا. اس زمانے داتا صاحب تھے. کون تھے؟ حضور غوث پاک کا مزار تھا، حضور داتا صاحب کا مزار تھا، بابا فرید کا مزار تھا، میاں میر کا تھا. جتنے مزارات اس وقت تھے مدینہ پاک میں، مکہ معظمہ میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا، جن کی رد کی جا رہی ہے وہ گن کے بتا دیں تو پھر ہم بھی سوچ لیں گے ہاں یہ مزارات والے اولیاء اللہ کی بات ہے. سمجھ آ گئی نا بیٹے؟ پختہ بات سمجھا دیا. یہ رد ہو رہی ہے بیٹے ان کی، ان مشرکین. نہیں بیٹے وہ مجسمے بھی بت ہی تھے، بس انہی کی رد ہو رہی ہے. مجسمے بھی چونکہ جو تصور ہوتا ہے، مثلا اگر کسی کے تصور میں بنایا بت تو اس تصور کے بارے میں تو یہ کوئی نہیں پوچھ سکتا نا کہ ان کی ہیں ٹانگیں جو دیکھ سکیں، ان کے کان ہیں جو سن سکیں، ان کے ہاتھ ہیں جو پکڑ سکیں. جو مینٹل امیج ہوتی ہے، تصور، اگر انہوں نے پہلے دور کے نبیوں اور ولیوں کی یاد میں مجسمے بنائے تھے تو تب بھی رد ان ولیوں نبیوں کی نہیں ہو رہی، رد ان مجسموں اور بتوں کی ہو رہی ہے. چونکہ لفظ یہ ہے الہم ارجن یمشون بہا، کیا ان کی کوئی ٹانگیں اور پاؤں ہیں جس سے چل سکے؟ تو ٹانگیں اور پاؤں ذہنی تصور کے تو نہیں پوچھے جاتے، مجسمے کے پوچھے جاتے ہیں نا. کیا ان کے ہاتھ ہیں جو پکڑ سکیں؟ کیا ان کے آنکھیں ہیں جو دیکھ سکیں؟ ان کے کان ہیں جو سن سکیں؟ تو ان کی تو ٹانگیں بھی بنی ہوئی ہوتی تھی بتوں کی، آنکھیں بھی، ہاتھ پاؤں بھی، کان بھی. تو اسی مجسمے کا ہی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ بولو اس سے کوئی سنائی دیتا ہے ان کو؟ پکڑو کانوں سے مارو ڈنڈے، سنتے ہیں؟ آنکھیں تو تم نے بنا رکھی ہیں بت کی مگر کچھ نظر آتا ہے؟ ہاتھ بھی بنا رکھے ہیں مگر یہ پکڑ سکتے ہیں؟ یہ انہی مجسموں کا ہی بیان ہو رہا ہے. خواہ کوئی مجسمے کسی پرانے وقت کے نبی اور ولی کے نام پہ بنا لے، بنانا تو باطل ہے. مجسمے بنانا تو باطل ہے، مگر اللہ نے جس کا رد کیا وہ نبی اور ولی نہیں تھے جن کے تصور میں کسی گمراہ نے مجسمے بنائے. رد ان مجسموں اور بتوں کا ہو رہا ہے. اب بیسک سمجھ گیا نا نقطہ؟ بس یہ تھوڑی سی ان کو دماغ کا چکر آ گیا ہے، تھوڑا سا چکر. آج چابی سمجھا دی نا، لگائیں گے تو کھل جائے گا چکر انشاءاللہ. تو پھر اللہ پاک نے فوری فرمایا کہ کوئی یہ گمان نہ کرے کہ کسی کی یاد میں بنائے گئے مجسمے ہیں تو اشارہ ان ولیوں کی طرف بھی ہے. فرمایا خبردار، میں نے تمہارے بتوں کو رگیدا ہے، تمہارے جھوٹے معبودوں کا رگڑا کیا ہے، ان کا جنازہ نکالا ہے، ان کی حقیقت آشکار کی ہے، انہیں بے نقاب کیا ہے اور تمہاری گمراہی ننگی کر کے تمہیں دکھا دی ہے. خبردار، میرے مقبول بندوں کی طرف نہ جانا، میں خود ان کا ولی ہوں. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور یہ متولی پتہ کس کو کہتے ہیں؟ بے شمار معنی ہیں. ایک ہے نگہبانی، حفاظت کرنے والا. تو متولی، میں اپنے اولیاء کا، صالحین کا متولی ہوں، یعنی خود انہیں ڈھانپنے والا ہوں. جو ان پر اعتراض کرے خود ان کا دفاع کرنے والا ہوں، جو ان پر تنقید کرے خود انہیں تنقیدوں سے بچانے والا ہوں، جو ان کی بے ادبی کرے خود ان سے جنگ لڑنے والا ہوں، اور جو ان کی شان میں تان کی زبان دراز کرے خود انہیں بچانے والا ہوں. جس طرح ماں باپ بلا تمثیل اور بلا مثال، ماں باپ بچے کا کوئی دشمن سامنے ہو تو بچے کو ڈھانپ لیتے ہیں. ہاں میرا بیٹا ہے، میری گود ہے، کون تینوں ہاتھ لا سکتا ہے؟ آج اب میری گود میں کون تجھے چھیڑ سکتا ہے؟ جو تجھے ہاتھ لگائے میں پوچھ لوں گا. جس طرح ماں ڈھانپ لیتی ہے بچے کو اپنی گود میں، اپنی حفاظت میں، اور کہتی ہے تیری متولی میں ہوں، کون ہے جو زبان کھلے گی اس کی زبان کاٹ دوں گی. اللہ فرماتا ہے بدبختو، میں نے رد کیا ہے تمہارے معبودان باطلا کا، جھوٹے معبودوں کا. خبردار، کہیں چڑھ کر مقابلے میں میرے نبیوں اور میرے ولیوں پر زبان نہ کھولنا. اے میرے نبیوں، میرے ولیوں، آؤ میری حفاظت کی گود میں. تمہارا ولی میں ہوں، جو تمہاری طرف آنکھ کھولے گا آنکھ نکال لوں گا. جو تم سے دشمنی کرے گا، تمہیں نہیں کہوں گا ان کا مقابلہ کرو، تمہیں کہوں گا تم میری حفاظت کی گود میں رہو، میں خود ان سے اعلان جنگ کر دوں گا. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، میرا ولی تو وہ اللہ ہے
جو مجھے بھی اور ولیوں کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے، اپنی پرورش میں رکھتا ہے، اپنی نگہبانی میں رکھتا ہے، اپنی مدد میں رکھتا ہے، تو ولیوں کی تو وہ مدد کرتا ہے اور دوسروں کو چیلنج کر رہا ہے۔ زمین آسمان کا فرق آ گیا نا۔ تو ان کو باعزت طریقے سے ذکر کیا، ولیوں کا، صالحین کا، نبیوں کا، اور پھر کمپیریٹو سٹڈی ہے، بار بار کمپیریزن۔ ان کا یہ ذکر کر دیا کہ رہ گئے ولی اور صالحین، ان کا متولی تو میں خود ہوں، اور یہ والذین تدعون من دونہ، اور یہ بت جن کو اللہ چھوڑ کر یہ جن کی پوجا کرتے ہیں اور پکارتے ہیں، لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون، یہ نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، یہ تو مدد سے محروم ہیں۔ یہ مدد سے فوری بات اگلی آیت میں دے دیا۔ ان کو کہا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، رہ گئے اولیاء، ان کا مددگار تو میں خود ہوں، اور رہ گئے تمہارے جھوٹے بت، ان کے پاس تو نہ اپنی مدد ہے نہ تمہاری مدد ہے۔ تو ولیوں کے پاس، فرمایا ان کے پاس تو میری مدد ہے۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی؟ یہ جو جھوٹے معبود ہیں ان کے پاس نہ اپنی مدد ہے نہ تمہاری مدد ہے، کسی کو کیا فائدہ پہنچا سکے، نہ ان کے پاس اپنی مدد نہ تمہاری مدد۔ تو باری تعالیٰ تیرے جو صالح بندے اور ولی ہیں اولیاء، ان کے پاس پھر کس کی مدد ہے؟ فرمایا پاگلو، ان کے پاس میری مدد ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، ان کے پاس میری مدد ہے، ان کے پاس نہ اپنی مدد نہ تمہاری مدد، اور ولیوں کے پاس وہ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، میری مدد ہے۔ تو وہ جب کسی کی مدد کرتے ہیں تو میری مدد میں سے کرتے ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے نا، وہ کسی کو دیتے ہیں تو میرے خزانے سے دیتے ہیں۔